آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سلسلہ قصص القرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ان واقعات کو تسلسل سے ہم سن چکے کہ جب پیارے پیغمبر نے تبلیغ ارشاد فرمائی قوم کو، والد کو، بادشاہ وقت کو، اور پھر ان کا جو بتوں کو توڑنے والا واقعہ پیش آیا تھا، پھر ان کا آگ میں جانا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کرنا اور اپنے اولاد سمیت ایک ایسی جگہ پر پہنچ جانا جو بالکل جنگل بیابان ہے، بے آب و گیا، نہ کوئی پانی اور نہ وہاں کوئی گھاس۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرے پیغمبر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا کعبہ بنے گا، میرا گھر ہوگا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرنے لگ گئے، اے اللہ اس جگہ کو ایسا پرکشش بنا کہ لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں ایسی جگہ پر۔ پیارے پیغمبر کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگتے ہیں کعبہ کی تعمیر کا، لیکن کعبہ کی تعمیر سے پہلے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے گئے، وہاں دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھاگنے پھرنے اور چلنے کے ہو جاتے ہیں۔ بڑی محبت آئی، بڑا پیار آیا۔ اب رب کریم نے کب حکم دیا واپسی کا واللہ عالم، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ ملاقات کا ذکر ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، تو یہاں پر قرآن پاک وہ تعمیر کعبہ سے پہلے، کیونکہ تعمیر کرتے ہیں دو پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تعمیر کعبہ سے پہلے بھی ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے امتحان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے بلندیوں سے سرفراز کرتے ہیں تو ان پر امتحانات بھی آ جاتے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ویسے بھی بڑا عجیب گھرانہ، اتنی تھوڑے وقت میں اللہ انہیں اتنی سرفرازی اور بلندی عطا کرتا ہے کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ بادشاہتیں بھی ان کے اولاد میں
لوگوں کی امامت بھی دے دیتے ہیں، امام للناس بھی بنا دیتے ہیں، اور اللہ کعبہ کی تعمیر بھی ان کے حصے میں ڈال دیتے ہیں، پورا کعبہ ان کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، وہ علاقہ انہیں دے دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم کے واقعات میں ہم پڑھیں گے کہ آپ ہی کے یہ پوتے کے بیٹے تھے، یعنی پڑ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے، تو کیسے ان پر امتحان آتا ہے اور کیسے اللہ نے انہیں سرفرازی عطا کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم پر بھی امتحانات کی کثرت تھی۔ ایک امتحان آگ میں جانا، دوسرا امتحان والد کا گھر سے نکالنا، آگ میں جانا، پھر اپنی اولاد سمیت ہجرت کرنا، پھر انہیں ایک ایسی جگہ پر پہنچا کر آنا اللہ کے حکم سے جہاں کسی فرد کا نام و نشان نہیں۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں۔ اب آج امتحان جو آئے گا اپنے بیٹے کی قربانی کا امتحان، بڑا عجیب امتحان ہے، لیکن سارے امتحانات سے کراس کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شاباش عطا کی، جو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا کیے، وہ شاید کائنات میں اور کسی کے حصے میں نہ آ سکے۔ چنانچہ یہ امتحان دیکھیے جی سورہ صافات کا پہلے، پھر اس کے بعد انعامات کا تذکرہ۔ سورہ صافات آیت نمبر 99 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انی ذاہب، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ قوم نے اپنی طرف سے تو ظلم کی انتہا کر دی تھی نا، کہ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، کہ اسے آگ میں ڈال دو۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے پیغمبر کو شہید کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا تھا، بس جس سرزمین پر گستاخیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، گستاخیوں کا نقطہ عروج آ جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ حکم کر دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا، کیا اب ان بات والوں سے میں اللہ نمٹتا ہوں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے ارادے سے فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی، بے شک میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، ضرور اللہ میری رہنمائی فرمائیں گے، اللہ مجھے ضرور راہ دکھائیں گے، میری منزل اللہ ضرور مجھے متعین کر کے دیں گے، میں نے کہاں جانا ہے، عراق سے نکلنا ہے، عراق سے نکل کر میرا رخ کہاں جائے گا، میں نے کہاں ٹھہرنا ہے، انی ذاہب الی ربی، ایک اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اپنے گھر کو، تو میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور کتنی عمدہ اللہ نے رہنمائی دی کہ عراق لے کر اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں گھر دے دیا۔ قال رب هب لي من الصالحین، دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھ سے گھر بار چھن گیا ہے، اے اللہ مال و دولت اسباب مجھ سے چلے گئے ہیں، میں اکیلا ہوں، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد کا ہبہ کر، رب هب لي من الصالحین، اللہ مجھے مفت میں دے دے، حبلی ہبہ سے ہے، یعنی اے اللہ مجھے مفت میں دے دے، کیونکہ ہبہ تحفہ مفت ہوتا ہے، اے اللہ مجھے مفت دے دے، من الصالحین، نیک اولادوں میں سے، فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے ان کو خوشخبری دے دی ایک ایسے بیٹے کی جو بڑا حوصلے والا بیٹا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری مل گئی، اور یہ وہب علی علی الکبر، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو
کو اولاد دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خود حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بڑھاپے میں پیدا ہو گئے تھے۔ اس لیے تو آپ اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفوں صلی اللہ کے لیے کہ باوجود بڑھاپے کے اللہ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اب یہ پہلے دفعہ جو خوشخبری ملی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور پھر ان کا واقعہ آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا تھا، بچہ پیدا ہوا، خوشی آئی، اگلا امتحان آ گیا کہ آپ ان کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جائیں۔ جب بڑے ہوئے تھوڑے سے تو پھر امتحان آیا، 3 سال یا 4 سال کی عمر میں بچہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، سو جب پہنچیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ بھاگنے کی عمر کو، السعی بھاگنے کی عمر کو، بچہ ویسے بھی بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن جب باپ کے سامنے بچہ بھاگ بھاگ کر کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو تو والدین کو اور زیادہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی شفقت فطری کی انتہاؤں میں یہ امتحان بھیجا تھا۔ فلما بلغ معه السعي، جب پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنی انی ارى فی المنام، امتحان آ گیا، فرمانے لگے ایک دن اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا تصغیر ہے، یہ شفقت کے لیے نکلتی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارى فی المنام، بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں خواب میں، کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ اب اللہ تعالیٰ نے عمر نہیں بتائی، اتنا بتایا کہ اتنے قابل ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ اب باپ کے ساتھ بھاگ سکتے تھے۔ واللہ عالم، بھاگنے کی عمر تو 3 سال یا 4 سال بھی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اسی عمر کو پہنچے ہوں۔ تو فرمانے لگے میرا بیٹا فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ یعنی باپ کا یہ جو اللہ کے پیغمبر کا خواب ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تیری قربانی مانگ رہی ہے، تجھے میں نے ذبح کرنا ہے۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے جواب دیا، لیکن اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فانظر ماذا تری، تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے کہ تو ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تجھے میں ذبح کروں یا نہ کروں۔ نہ جی نہ، ذبح تو کرنا ہے۔ اس بات کا مشورہ نہیں لے رہے تھے کہ اللہ کا حکم مجھے پورا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہ جی نہ، یعنی میں نے تو حکم پورا کرنا ہے، اب تیری کیا رائے ہے، تو خوشی خوشی آئے گا یا مجھے زبردستی کرنی ہوگی۔ فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا اے میرے پیارے ابو جی افعل ما تؤمر۔ ذرا انداز تخاطب دیکھیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ابو کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت بھی انتہائی احترام والا لفظ بولتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یا ابتی کے لفظ کے ساتھ، یعنی اے میرے پیارے ابو جی۔ تو بین ہی جب آپ کی اولاد ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ بھی کس انداز سے تخاطب کر رہے ہیں، بالکل احترام کے ساتھ گفتگو۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میری پرواہ نہ کرے، ضرور پائیں گے مجھے آپ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، کوئی جزا فضا نہیں کروں گا، آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں بچپن میں کیا ہی انداز تخاطب ہے اور کس انداز سے اپنے والد ماجد کو پیش آ رہی ہیں، گفتگو کر رہے تھے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ سبق کس نے پڑھائے، یہ انداز کس نے سکھایا؟ یہ ایک تو ظرف ہوتا ہے، انبیاء کا ظرف، چاہے بچپن میں ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، نبی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک نقطہ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت جاری ہونا، اللہ بچپن کے یہ تو پھر بھی انسان ہے، اللہ تو جانوروں کو بھی تابع کر دیتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں مکمل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی اس کا تابع کار بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میری سواری میرا کہنا نہ مانے نا، میرا گدھا میرا کہنا نہ مان رہا ہو، تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ اس پر غصہ کروں، پہلے اپنی طرف دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کیا کمی ہوئی ہے اطاعت میں۔ یقیناً مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہوگی اللہ کی عبادت میں کہ میرے لیے نظام دنیا کے معطل ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی کبھی کوئی لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے یہ آ کر اپنے عذر بنائیں یا اپنی پریشانیاں ظاہر کریں کہ جی میرے کام کاج بڑے چل رہے تھے، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ زوال آ جاتا ہے، میں ٹھیک ٹھاک پیسے والا آدمی تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ کئی ایسے آپ کے سامنے آئیں گے کہ ترقیوں سے تنزلیوں میں آ کر شکوے کریں گے، حل مانگیں گے کہ کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں جی، وظیفے سے پہلے آپ انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف لگائیے اور پوچھئے کہ دیکھیں اللہ کی اطاعت میں کہیں کمی ضرور آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ناراضگی کسی جگہ پیدا ضرور ہوئی ہے۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک، رات سے لے کر صبح تک، کہیں کسی عالم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اگر کہیں کمی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی اس کا بدلہ لے لیں گے، اس کا نظام ٹیڑھا کر دیں گے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتی بھی تنگ کرنے لگ جائے نہ پاؤں میں، تب بھی اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یہ تکلیف جو آئی ہے میرے اوپر آخر کس پاداش میں ہے، آخر کون سی میں نے ایسی کمی کی ہے۔ فوراً اپنا محاسبہ شروع کرنے والا انشاءاللہ وہ اپنی روحانیت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی نقطہ دیکھنے کے قابل ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ سے بڑی دعائیں کر کر کے مانگا، جوانیوں سے مانگتے آئے، بڑھاپے میں آ کر ملا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر آج ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ جسم، وہ خوبصورت روح جسے مانگتے ہوئے بڑھاپا آ گیا، آج اسے یک لخت ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہی ضائع ہو جائیں گے، پھر مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو دیکھیں جی، آپ اپنے جسم کی طرف دیکھیں، مثلاً آپ کا ہاتھ ہے، دیکھیں ذرا ایک دفعہ سارے اپنے ہاتھ کو، میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اپنے اس ہاتھ کو دیکھ کر سوچئے کہ اس نے کتنا عرصہ اس زمین پر وقت گزارنا ہے، یہ میرا جسم ہے، اس نے زمین پر کتنا عرصہ گزارنا ہے۔ مان گئے کہ 1 منٹ کے بعد موت آ جائے گی، یہ خیال نہیں آ رہا، حالانکہ یہی خیال آنا چاہیے کہ مجھے ابھی موت آ جائے گی، اگلی نماز میں موت آ جائے گی، ہو سکتا ہے کل میں موت آ جائے، ہمیشہ تیاری میں رہنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ بقایا کوئی چیز نہیں کرنی کہ پھر کر لوں گا، تیاری میں رہنا ہے۔ میرے اس جسم کی وقت اور اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو پھر اس کو بنانے کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا زمین پر، اس کی کوئی وقت نہیں۔ اگر اس کی حقیقی وقت ہوتی تو اللہ کسی نبی کے جسم مبارک کو زمین سے نہ اٹھاتا، اللہ اس کے جسم مبارک کو بھی یہی رکھتا۔ اصل وقت کس چیز کی ہے؟ روحانیت کو خوبصورت کرنے کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اس حیات کو خوبصورت کر رہے تھے جو ہمیشہ ہمیشہ رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر بھی ظاہری جسم پر نہیں، جو بیٹا میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل بھی گیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، جنت میں میرے ساتھ رہے گا، تو وہ بیٹا تو مجھے مل چکا ہے، بے شک میرے بیٹے کا جسم رہے یا نہ رہے، اسے میں ذبح کر ڈالوں، بے شک میرے ساتھ رہے یا نہ رہے، اصل خوبصورتیاں تو روح کی کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے جی، جسم کی خوبصورتیاں نہیں، ایک یہاں
چھوٹا سا چمڑا کٹ جائے کتنا رونے لگ جاتے ہیں، درد کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک دن آئے گا یہ جسم گل سڑ رہا ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو پھر اس کو پالنے کے لیے اتنی محنت کیوں؟ جائیدادوں کے جھگڑے کیوں؟ ایک دوسرے کا احترام ختم کیوں؟ سنت زندگی سے راز کیوں؟ ہم نے جس کے لیے بھیجے گئے تھے وہ تھے اپنی روحانیت کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا ہے میرا بیٹا خوبصورتیوں میں اور ترقیوں میں چلا گیا، چاہیے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس سبق کی طرف توجہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنا غم صرف یہ بنا لیا کہ ہے کل میرا کیا ہوگا، میں اس کی تیاری میں رہوں، آخرت کا غم جس نے اپنا غم بنا لیا، کف اللہ ہم دنیا و اخراہ، اللہ اس کے دنیا آخرت کے غموں پر کافی ہو جائیں گے۔ دنیا آخرت کے غم اللہ اس کے سنبھال لیں گے، خود اللہ تعالیٰ اس کے کام پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ غم صرف ایک رکھنا ہے کہ میں نے کل اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کی تیاری میں رہنا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جواب ارشاد فرمائے وہ تبھی ہے کہ جب اللہ کی اطاعت میں زندگی گزر رہی ہو تو اللہ اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دیتی ہے۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، اب حیرانگی کی بات ہے، ذرا اس منظر کو ذہن میں تو لائیے، باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے، اللہ کی اطاعت میں انتہا درجے کی عاجزی دکھا رہے ہیں۔ اے اللہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، دونوں تیار ہیں۔ پتہ نہیں اور کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ ان کو نہیں، ایک اللہ تو دیکھ رہے تھے، اور صرف تیاری نہیں کی بلکہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو لٹا بھی دیا ایک پہلو کے بل۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جو اللہ آگ سے بچا سکتا ہے وہ اللہ چھریوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا دی ان کو، أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے اے ابراہیم۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ صرف کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، بغیر کام کیے کہ میں اللہ ان کے کام قبول کر لیتا ہوں، دل سے نیکی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بڑا آزمایا اپنے پیغمبر کو۔ آ جائیے سورہ البقرہ پر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے آزمایا اپنے ابراہیم کو، سورہ ابراہیم سورہ البقرہ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب آزمایا ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، چند احکام کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اپنے ان احکامات کو پورا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، قربان جائیں پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر کہ جن کے احکام اور اطاعت کو اللہ
تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود اللہ فرما رہے ہیں واقعی پورا کر دیا جو میری اطاعت کا حق تھا میرے پیغمبر نے ادا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُمْ، ان کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اب انعامات کا سلسلہ، پہلا انعام بھی دیکھیے پھر آپ کو آخری انعام بھی دکھائیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیغمبر اب بڑھاپے گزر گئے، اب آپ نے امتحانات کی انتہا کر دی، امتحانات میں کامیابیاں ملی، میں تجھے سارے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے بناتا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، فرمایا اے میرے اللہ میرے اولاد کو بھی یہ انعام دینا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا یہ میرا وعدہ ظالموں کو پورا نہیں ہوگا۔ اگر تیری اولاد میری تابع فرمان رہی تو پھر میں اللہ انہیں بھی یہ امامت والا عہدہ دوں گا، میں اللہ ان کو بھی عزتیں دوں گا۔ یہ دیکھ لیجئے سورہ الفرقان 19واں پارہ، نیک لوگوں کی دعائیں ہیں، دعائیں بہت ساری، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ہمیں ہبہ کر ہماری ازواج اور ہماری بیویاں، وذریاتنا اور ہماری اولادیں، قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر والی یا ان کے اولاد ملی ایسی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والیاں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین لوگوں کا امام بنا، یعنی ہمیں امام المتقین بنا، ہمارے مقتدی بھی متقین ہوں، ہمارے تابعدار بھی متقین ہوں اور ہم بھی متقین ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ بھی ہمارا تعلق متقی لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ان لوگوں کو یہ شرف اور یہ انعام دیں گے جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے، اطاعت میں اولا ہوں گے۔ اب جو انعامات کا سلسلہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دوسرا انعام جو ملا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن والی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم بھی عبادت گاہ بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں وہاں تم بھی عبادت کرنا۔ مقام ابراہیم آج بھی حدود حرم مسجد حرام میں موجود ہے، مقام ابراہیم جہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انعام دیا میرے پیغمبر، شرف بیت اللہ مسجد کی تعمیر آپ کو انعام میں دیتے ہیں، آپ نے یہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ متعین کر کے دی کہ یہ جگہ ہے جہاں آپ نے کعبہ بنانا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 26، انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ابتدائی زندگی جب دین میں گزارنی شروع کریں گے تو اس وقت امتحانات کی ایک لگاتار فہرست تمہارے پاس آ رہی ہے۔ ابتدا بڑی مشکل ہوگی لیکن انتہا بڑی آسان ہوگی۔ ان امتحانات کو کراس کرنا، کیونکہ دینداری کی زندگی یہ کوئی ہلکی زندگی نہیں ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ تحفہ اللہ جنہیں نصیب کرنا چاہے نا پھر اللہ تھوڑے تھوڑے امتحانات ان پر ڈالتے ہیں۔ کسی طریقے سے بھی امتحان دین میں مصروف ہونے کی وجہ سے امتحانات آئیں گے،
لیکن ان کی جو ابتدا ہے اگرچہ مشکل ہوگی لیکن کراس کر کے آنا اللہ انتہاؤں کو آسان کر دیں گے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام پر ابتدائی زندگی امتحانات کی گزری اور پھر انعامات ہی انعامات۔ پہلا انعام اتنا بڑا، دوسرا اس سے بڑا کہ اللہ نے کعبۃ اللہ آپ کے ہاتھ دے دیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے مقرر کر کے دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کہ یہاں پر آپ نے کعبہ تعمیر کرنا ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، کعبہ اس لیے بنانا ہے تاکہ میرے ساتھ ذرے کو بھی لوگ شریک نہ بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور دلا رہے ہیں مشرکین مکہ کو، اے مشرکین تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، یہ کعبہ کی بنیاد اس لیے بنی تھی کہ کوئی شرک یہاں نہ ہو سکے، لیکن تم نے 360 خدا یہی بچھا رکھے ہیں اور شرک شروع کر دیا۔ اللہ نے تو پہلے دن حکم کیا تھا اے میرے پیغمبر یہاں مشرک نہ ہونے پائے، شرک نہ ہونے پائے، ایسا میرا گھر تعمیر کر۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جگہ متعین کر کے دی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے لگے اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں۔ اب اس کی منظر کشی یہ دیکھیے، سورہ البقرہ آیت نمبر 147۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وقت ہمارا ختم ہوا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے وقت کی دعائیں، اور پھر اللہ نے جو آپ کو انعامات مزید دیے، اور پھر آخری حیران کن انعام وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں